بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ صحافی ارشاد بٹی نے اہل تشیع مذہب سے تعلق رکھنے والے معروف عالم دین اور اہل تشیع مذہب میں مرجع کی حیثیت رکھنے والے علامہ شہنشاہ نقوی سے ایک بہت ہی دلچسپ سوال کیا کہ علامہ صاحب، آپ کے مذہب کے ماننے والے زیادہ تر کالا لباس پہنتے ہیں، جبکہ آپ کی مذہب کی ایک مشہور اور معتبر کتاب میں لکھا گیا ہے کہ کالا لباس فرعونیوں کا لباس ہے۔ علامہ صاحب نے اس سوال کا کیا ہی شاندار اور دلچسپ جواب دیا۔ اس جواب سے آپ کو آگاہ رکھتے گئے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور چنار ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ناظرین، پاکستان میں ان دنوں سوشل میڈیا پر صحافی ارشاد بٹی کا علامہ شہنشاہ نقوی کے ساتھ ہونے والے انٹرویو کا بہت ہی زیادہ غلغلہ اور بہت ہی زیادہ چرچا ہے۔ ہم نے اس پورے انٹرویو کو تفصیل کے ساتھ سنا ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ارشاد بٹی کے صرف 3 سوالات کو آپ کے سامنے رکھیں گے جو انہوں نے علامہ شہنشاہ نقوی صاحب سے کیے ہیں، اور علامہ شہنشاہ نقوی صاحب نے ان سوالات کا جواب کیا دیا ہے، کیسا دیا ہے۔ ہم دیانت اور تحقیق کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے کہ علامہ صاحب نے کیا ان سوالات کا جواب درست دیا ہے، یا جان چھڑانے کی کوشش کی ہے، یا علامہ صاحب ان سوالوں کے آگے بے بس نظر آئے۔ ناظرین، صحافی ارشاد بٹی نے علامہ شہنشاہ نقوی صاحب سے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ کی مذہب کی بنیاد اور تاریخ کیا ہے۔ علامہ شہنشاہ نقوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ایک روایت کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ سے کہا تھا کہ یا علی انت وشیعتک هم الفائزون یوم القیامہ، کہ آپ اور آپ کی جماعت قیامت کے دن کامیاب ہوگی۔ یہ روایت ہماری مذہب کی بنیاد ہے اور ہماری مذہب کی تاریخ ہے، یعنی کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے موجود ہے۔ اگرچہ ان کے جواب کے اوپر کچھ اعتراضات کیے جا سکتے ہیں اور سوالات کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان سوالات اور اعتراضات کو ہم اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور صرف اتنا عرض کر دیتے ہیں کہ یہ روایت اہل سنت علماء کے ہاں معتبر نہیں ہے۔ وہ اسے ضعیف سمجھتے ہیں، اور ضعیف روایت کو عقائد کے باب میں پیش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی سے ایک اور جڑا ضمنی سوال علامہ ارشاد بٹی نے علامہ صاحب سے یہ کیا کہ آپ کے ایک مشہور مورخ ہے آپ کے مذہب کے، اور انہوں نے یہ بات بڑی ہی وثوق کے ساتھ اپنی ایک مشہور تاریخ کی کتاب میں لکھی ہے کہ شیعہ مذہب کی بنیاد عبداللہ بن سبا سے پڑی ہے۔ تو علامہ شہنشاہ نقوی صاحب نے اس مورخ سے اختلاف کرتے ہوئے بہت ہی سخت الفاظ میں علامہ عبداللہ بن سبا کی مذمت کی، بلکہ یہاں تک کہا کہ ہم تو اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور ہم اسے گمراہ سمجھتے ہیں، ضال اور مضل سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک معتدل بات یہ کہی کہ آپ ایک مورخ کی طرف نہیں دیکھیں بلکہ جمہور کی طرف دیکھیں، اور جمہور کی طرف جب آپ دیکھیں گے تو جمہور عبداللہ بن سبا کے خلاف ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ دوسرا سوال جو ارشاد بٹی نے علامہ شہنشاہ نقوی صاحب سے کیا، وہ بہت ہی دلچسپ سوال ہے۔ اور غالباً نہج البلاغہ میں ایک روایت ہے، ایک قول ہے جو کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعان علی سے کہا کرتے تھے کہ میں اگر حضرت امیری معاویہ کے خلاف صف آرا ہو جاتا تو یہ شیعہ غدار بن جاتے اور مجھے امیری معاویہ کے حوالے کر دیتے۔ تو امیری معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باعزت طور پر صلح کر لینا میں بہتر سمجھتا ہوں اس سے کہ میں عمر بھر ان کی قید کی حالت میں رہوں۔ اس کے جواب میں علامہ شہنشاہ نقوی صاحب نے یہ کہا کہ یہ تاریخی باتیں ہیں، اور پھر انہوں نے کچھ تاریخی باتیں پیش بھی کی، لیکن جو باتیں انہوں نے پیش کی سچی بات یہ ہے کہ وہ خرافات ہی ہے اور اس سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سچ انصاف کی بات یہ ہے کہ اس سوال کے جواب میں انہوں نے جان چھڑانے کی کوشش کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جو کہ شیعان علی پر ہمیشہ سے مستند مورخین نے یہ سوال کیا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی آپ دیکھیں گے اس میں بھی ان لوگوں کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے وفائی نظر آتی ہے۔ پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین سے بڑے ہی بیزار تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجبوراً انہیں پھر جو صلح کرنا پڑا، اس کی بھی وجوہات یہ لوگ یہی بیان کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اس طریقے سے ان دونوں باتوں سے بھی بڑھ کر جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بلانے والے لوگ یہی تھے،
اور پھر عین موقع پر انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب حکومت کی جو فوج ہے وہ سامنے آئی تو یہ لوگ پیچھے ہو گئے اور انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں تنہا چھوڑ دیا۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس سے مطلب منہ نہیں موڑا جا سکتا ہے اور اس سے روگردانی نہیں کی جا سکتی ہے۔ جو تیسرا سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک مشہور شیعہ عالم دین تھے، انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ کالا لباس یہ فرعونیوں کا لباس ہے جبکہ آپ لوگ کالا لباس پہنتے ہیں۔ اس کا جواب علامہ شہنشاہ نقوی صاحب نے کیا ہی شاندار دیا، مجھے بہت پسند آیا ان کا یہ جواب، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ یہ صاحب مطالعہ ہے، اور انہوں نے اس کی بہت ہی بہترین توجہ کی ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ کالا لباس کو جو فرعونیوں کا لباس کہا ہے وہ اس لیے کہا ہے کہ اس کو اگر نماز میں اس لباس کو پہنے تو یہ منع ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے یہ کہا کہ اس لباس کو اگر مستقل پہنا جائے تو پھر یہ ممنوع ہے، مطلقاً کالے لباس کو ممنوع نہیں قرار دیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ بہت ہی دلچسپ انٹرویو ہے، ہم کوشش کریں گے کہ وقتاً فوقتاً اس کے چیدہ سوالات پھر اس کے جوابات آپ کی خدمت میں رکھیں اور اس کے بعد اس پر کچھ علمی اور تحقیقی رائے پیش کر سکے بغیر کسی مذہبی اور مسلکی تعصب کے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس انٹرویو سے یہ بات بالکل ہی واضح ہو گئی کہ علامہ شہنشاہ نقوی ایک صاحب علم انسان گے، ایک صاحب مطالعہ اور صاحب کتاب انسان گے، ان کے پاس علم گے، معلومات کے، اور بات کرنے کا ڈنگ اور پھر اپنی بات کو پیش کرنے کا ایک بہترین انداز ہے۔ خدا کرے جو کچھ وہ اپنی زبان سے کہتے تھے وہ اپنے عمل سے بھی کر دکھائے، اور پاکستان کے اندر عالم اسلام کے اندر جو شیعہ سنی چپکلش ہے، جو کشمکش ہے اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اور اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، وہ ختم ہو جائے۔